نیشاپور میں سواری گزر رہی تھی حضرت امام علی رضا کی، 8ویں امام کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی سواری گزر رہی تھی، اور یہی حافظ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سامنے آ گئے، کہنے لگے، اور پردے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، پالکی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلا کر کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ، آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں، نیشاپور کے لوگ آپ کی زیارت فرمانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، نیشاپور کے لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی رضا نے اپنے چہرے سے پردہ جو ہی ہٹایا نا، تو لوگوں نے دیکھا خوبصورت زلفیں آپ کے کندھے پر ہیں اور نورانی چہرہ ہے آپ کا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بلند آواز سے توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 پشتوں کے بعد رسول اللہ کی اولاد میں اتنا حسن پایا جاتا ہے تو کملی والے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حافظ رازی نے آپ سے ریکویسٹ کی، آپ سے عرضی پیش کی، حضرت ہمیں آپ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائے۔ اب میں حدیث مبارکہ اس کی سند پڑھنے لگا ہوں، اور وہ بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے، 20,000 کا مجمع حضرت امام علی رضا کے سامنے تھا۔ آپ سے عرض کی کہ ہمیں حدیث مبارکہ سنائیں۔ حدیث مبارکہ دیکھنا، حدیث قدسی ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال حدثنی ابی موسیٰ عن ابی جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابیہ باکر وعن ابیہ زین العابدین وعن ابیہ الحسین وعن ابی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم قال حدثنی حبیبی قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی او کما قال علیہ السلام۔ میں نے پتہ ہے سند کیوں پڑھی ہے؟ پروفیسر صاحب امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یہ وہ سند ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاگل کے اوپر یہ سند یاد کر کے دم کرے، اللہ اس پاگل کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اہل بیت کی زندگیاں نہیں، ان کی خدمتیں نہیں، ان کے ناموں میں بھی اللہ نے کمال رکھا ہے۔ یعنی امام علی رضا فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں نے اپنے ابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر پاک سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب مکرم میری آنکھوں کی ٹھنڈک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سید الملائکہ جبریل امی سے سنا، اور سید الملائکہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ سے سنا۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ میرا کلا ہے، اور جس نے ومن قالہا دخل حسنی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا، اور پھر جو میرے کلے میں داخل ہو گیا اللہ اسے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت امام علی رضا نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کہ نیشاپور کے 20,000 محدثین بیٹھے ہوئے تھے قلم اور دوات لے کر، جب امام علی رضا کی سواری چلی گئی نا تو دیکھا 20,000 قلم اور دوات وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ امام قشیری آپ نے
رسالہ کشیریہ، اس کا نام بھی سنا ہوگا، وہ اپنے رسالے کے اندر لکھتے ہیں کہ امام علی رضا کی یہ جو سند آپ نے بیان کی ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس سند میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں، کسی بیمار پر مجنوں پر پڑھ کے دم کریں اللہ شفا دیتا ہے۔ امام کشیری کہتے ہیں ہم نے بات یہاں پر روکی نہیں، آپ نے لکھا ہے رسالہ کشیریہ میں کہ بڑے بڑے عمراء نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی جب دنیا سے ہم چلے جائیں اس سند کو، حدیث مبارکہ کی اس سند کو ہمارے کفن کے اوپر لکھ دینا، ہمارے کفن کو کے اوپر لکھنا۔ اور امام کشیری فرماتے ہیں ان حکمرانوں کے، ان عمراء کے مرنے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، اور بھئی بتاؤ کیا بنا ہے تمہارا؟ بزرگوں نے خواب دیکھا کیا بنا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کی جو سند اہل بیت اطہار کے ناموں کی ہم نے اپنے اپنے کفنوں پر لکھی تھی، اللہ نے حدیث مبارکہ کی برکت کی وجہ سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔